اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی ابتہی التہامی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ والعبد المؤید ورسول المسدد المحمود الاحمد مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا لمقدم الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ صلوات سب مل کے پڑھے بآواز بلند۔ حضرات مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جو کچھ میں عرض کروں اسے آپ اپنے لوح دل پر لکھیں اور ساتھ ساتھ بولتے رہیں تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میری بات میرا مجمع سمجھ رہا ہے۔ صلوات سب مل کے پڑھیں بآواز بلند۔ میں نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں حضور سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت سے مشرف کیا ہے، اور انہی کلمات کی روشنی میں معیار ایمان کیا ہے، یعنی ایک انسان مومن کب بنتا ہے، اسی بات کی جانب حضور اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ، اس وقت تک جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، کب تک کا اس وقت تک جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ مومن صرف وہ ہے، مومن بس وہ ہے، مومن فقط وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے۔ تم میں اگر کوئی ایسا ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا تو ہے مومن، اور اگر اولاد سے زیادہ نہیں چاہتا تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے معیار ایمان یہ قرار دیا کہ حضور کو چاہا جائے اولاد سے زیادہ۔ جو بھی مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے گا وہ ہوگا مومن، اور جو اولاد سے زیادہ نہیں چاہے گا لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا، میں حدیث پڑھ چکا ہوں، ترجمہ کر چکا ہوں، پھر غور کریں۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت تک جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ مومن صرف وہ ہے، مومن بس وہ ہے، مومن فقط وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے۔ تو میں اگر کوئی ایسا ہے
جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہے تو ہے مومن، اور اگر اولاد سے زیادہ نہیں چاہتا تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث کہ میں نے تلاوت کی ہے یہ وابستہ ہے عالم اسلام کے مشہور ترین کتاب سے، جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں، اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کے بات کو تسلیم کرے۔ اگر کوئی صحیح مسلم کے بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح مسلم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں۔ نہیں پھر سنیں، جزاک اللہ سب مل کے۔ جزاک اللہ، سمجھ گیا مجمع؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ مومن صرف وہ ہے، مومن بس وہ ہے، مومن فقط وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے۔ تو کیا میں اس حدیث کو لے کر عالم اسلام سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بھائی فرمائش اس لیے پڑھ رہا ہوں، وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ معاف کرنا مسلمانوں، یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، کسی ہمسائے سے لے کے پالا نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تو بھیا وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ اب ایک جملہ بڑی تیزی کے ساتھ کہہ کے گزر جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ بھی عجیب لوگ ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلائے، اسے تو کافر کہتے ہیں، اور جو سرکار کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ شخصیت کون سی تھی جو اپنی اولاد کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اور چاہ کے بتایا مومن میں ہوں۔ اچھا سلایا، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ کیا میں اپنے اس محترم مجمع ایک سوال کر سکتا ہوں کہ سلایا؟ سوال یہ کتنی راتیں، کتنی راتیں؟ ایک رات نہیں، ایک ماہ نہیں،
1 سال نہیں، متواتر 3 سال تک اگر آپ حساب کریں گے تو 1000 راتیں بنتی ہیں۔ ارادہ کیا تھا؟ کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ نیت کیا تھی؟ کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ کتنی راتیں؟ 1000 راتیں۔ کہوں جملہ، ابراہیم کے بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ۔ ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو ابراہیم کہلائے خلیل اللہ، اسماعیل کہلائے ذبیح اللہ۔ تو جس کا بیٹا ایک مرتبہ چھری کے نیچے آئے اس کا باپ تو کہلائے خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ۔ ہائے 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 ہائے، ارے اب تو سنو بھائی، جس کا بیٹا ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا اس کا باپ تو کہلایا خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ۔ تو آپ اگر کوئی عظمت ابو طالب سمجھنا چاہتا ہے تو پھر یاد سمجھے، ایک جذبہ ابراہیم کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب کا نام ابو طالب ہے۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا سلایا اور سلا کر بھتیجے کو بچایا، سلا کر بھتیجے کو بچایا۔ مجمع بڑا حساس ہے، میں ایک نفسیاتی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے، بات ہے نفسیاتی۔ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو سلایا اور سلا کر بھتیجے کو بچایا۔ اگر جناب ابو طالب کے اس عمل کو، اس فعل کو آپ کوئی کمال یا فضیلت سمجھتے ہوں تو سمجھیں، میں عسکری خان جناب ابو طالب کے اس عمل کو، اس فعل کو ان کے لیے کوئی کمال یا فضیلت نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑا کمال تو ماں کا تھا۔ بات ہے نفسیاتی اور ہے قابل غور۔ جناب ابو طالب نے اگر سلایا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے علی کو سلایا اور سلا کر بھتیجے کو بچایا۔ اب تو آسان کر دیا میں نے۔ کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب باپ تھے، فاطمہ بنت اسد ماں تھی۔ باپ کا دل بنسبت ماں کے سخت ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو اگر ابو طالب نے سلائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا کمال تو جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی کو سلا کر اپنے بھتیجے کو، کیوں؟ اس وہ ماں تھی۔ کہے تو جملہ بات پہنچے گے دل تک۔ کائنات کی ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے مگر اپنی اولاد سے زیادہ نہیں۔ ارے اب تو بولے بھائی، کائنات کی ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے مگر اپنی اولاد سے زیادہ نہیں۔ میں تاریخ اسلام کی بات نہیں کرتا، یہ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری ماں ہے جو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ اور اس ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے جس نے اپنے بیٹے کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچایا۔ لیکن آپ وہ کتابیں پڑھیے جو سیرت میں لکھی گئی ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں کیا تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ فاطمہ بنت اسد کی عظمت کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچایا۔ اس کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی
دیواریں لگا دیں، دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اب اگر میں ان جعلی روایتوں کی دیواروں کا تذکرہ کرنے پاؤں تو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے مولوی کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، مگر ایک بات کہوں گا اور کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں لگا دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں جملے میں کون نہیں بولتا۔ نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، مگر متعصب مورخین کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے جس کی عظمتوں کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے، ہائے 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 ہائے، بھائی صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد پر، ہائے ہائے ہائے، کتنا کر علی 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 علی، جس کی عظمتوں کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے، اس کی عظمتوں کو آپ کے چند جعلی روایتوں کی دیواریں روکیں گی۔ آج بھی دیوار خانہ کعبہ عظمت جناب فاطمہ بنت سے پتہ دے رہی ہے۔ گئے حج کرنے کے لیے، پلٹ کیا ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے، کہ حج کرنے گئے تھے۔ خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی، کہا بہت قریب سے۔ دیوار خانہ کعبہ کو دیکھا، کہا بہت نزدیک سے۔ دیوار پر کچھ نظر آیا، دیوار پر کچھ نظر آیا تو دنیا بعنوان طنز کہتی ہے کہ ہاں ہم نے دیوار پہ ایک لکیر دیکھی، یعنی وہ نشانی اور علامت، اور دنیا بعنوان طنز کیا کہتی ہے، ہم نے دیوار پر ایک لکیر دیکھی۔ کیا دیکھی؟ کہا ایک لکیر دیکھی۔ چلیے لکیر ہی صحیح، مگر بھیا ہے ہمارے کام کی۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جاگے بھائی جاگے تھوڑا۔ چلیے لکیر ہی صحیح، مگر بھیا ہے ہمارے کام کی۔ کہا جناب یہ لکیر آپ کے کام کیسے ہو گئی؟ ہم نے کہا آپ اس لکیر کی تاریخ پڑھیے۔ جب آپ اس لکیر کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جب سے یہ لکیر پڑی اس وقت سے لے کر آج تک جتنی طاقتیں آئیں، جتنی حکومتیں آئیں، جتنے سلاطین آئے، جتنے عمرا آئے، جتنے حکمراں آئے، انہیں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کسی صورت سے لکیر مٹ جائے۔ ہائے 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 ہائے، سنیے گا، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کسی صورت سے لکیر میں، جتنی حکومتیں آئیں، جتنے سلاطین آئے، انہوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی کہ کسی صورت سے لکیر مٹ جائے، مگر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے۔ بھیا لکیر مٹانے والے مٹ گئے، اور لکیر آج تک موجود ہے۔ اس لکیر کوئی مٹا نہیں سکا، مٹانے والے مٹ گئے، تباہ کرنے والے تباہ ہو گئے، مگر لکیر آج تک موجود ہے۔ اب ایک خاص جملہ کہنے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ لکیر آج تک موجود ہے۔ کبھی کبھی بعض گوشوں سے یہ ایک آواز آتی ہے کہ یہ شیعہ کیا ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے، یہ ہیں کیا، ہم انہیں مٹا دیں گے۔ اور ان دونوں یہ آواز کچھ زیادہ آ رہی ہے کہ یہ شیعہ ہیں کیا، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا یہ شیعت کا تعارف کیا ہے، شیعہ ہیں کیا، تو میں اتنا کہوں گا شیعہ کچھ نہیں ہے، وہ جو کعبے کی دیوار پر لکیر ہے نا، یہ سارے شیعہ اس لکیر کے فقیر ہیں۔
ایک لکیر تو تم سے مٹتی نہیں، تو جو اس لکیر کے فقیر ہو، مٹانے والے مٹ گئے، نہ لکیر مٹی نہ اس کے فقیر مٹے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا۔ کب تک کا؟ اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اور چاہ کے بتایا مومن میں ہوں۔ اب بھی پوچھے گا دلیل کیا ہے؟ بڑے بڑے مل جاتے ہیں، جب اسٹیج مل گیا، جب مائک مل گیا، جب مجمع مل گیا، داڑھیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کافر تھے، مشرک تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک روایت تو بہت جھوم جھوم کے سناتے ہیں کہ حضور نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کان میں۔ کیا آپ ذرا غور تو کریں، سرکار دو عالم نے کان میں کہا چچا کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے نہیں پڑھا صاحب، کان میں بھی نہیں پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ کان کی بات آپ نے کیسے سن لی؟ سرکار دو عالم کان میں کہہ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں۔ عجیب سماعت ہے، کان کی بات سننے میں آتی ہے، میدان کی بات سننے میں نہیں۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ ہائے ہائے ہائے، جب کافر تھے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، صاحبان ولا کا مجمع ہے، مسئلہ صرف جناب ابو طالب تک محدود نہیں رہا، یعنی دنیا جناب ابو طالب ہی کو کافر نہیں کہتی، اب تو معاملہ اور آگے بڑھ گیا، اب دنیا ہمیں اور آپ کو کافر کہنے لگی۔ یہ شیعہ کیا ہے؟ کہ کافر ہیں۔ یہ شیعہ کیا کا کافر ہیں، اور ان دنوں کچھ آواز زیادہ آ رہی ہے، شیعہ کیا کا کافر ہیں۔ تو معاملہ صرف جناب ابو طالب تک محدود نہیں رہا، اب تو ہمیں اور آپ کو بھی دنیا کافر کہنے لگی۔ یہ شیعہ کیا ہیں؟ کیا کافر ہیں۔ صاحبان ولا کا مجمع ہے، اب دیکھتا ہوں کون بولتا کون نہیں بولتا۔ مسئلہ ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب تو دنیا ہمیں اور آپ کو بھی کافر کہنے لگی۔ تو جب ہم کو اور آپ کو دنیا کافر کہے تو ناراض نہ ہمیں ہونا چاہیے نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح مسلمانوں کو پتہ تو چل گیا کہ ابو طالب تو ہمارا مذہب ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ تو یزید لے گیا بورے میں لعنتیں بھر کر، میرے در حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کر پوری قوت کے ساتھ نعرے حیدر۔ پھر حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت جب مجھ محمد کو اپنی اولاد، اور ایک جملہ اور ہے جو میں نے ترجمہ نہیں کیا، اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے مال سے زیادہ، جو چاہے وہ مومن۔ اور اسلام کی تاریخ میں دو ہی تو شخصیتیں ہیں، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ۔ ایک نے اولاد سے زیادہ چاہا، دوسرے نے مال سے زیادہ چاہا۔ ایک محسن اسلام، ایک محسن اسلام، ایک امیر عرب،
ایک ملکۃ العرب، ایک ابو الائمہ، ایک ام الائمہ. صلوات پڑھیے ور محمد والے محمد. مگر دنیا دونوں سے ناراض. نہ جناب ابو طالب کو بخشا نہ جناب خدیجہ کو بخشا، دونوں سے ناراض. اور ہمیں معلوم ہے کہ دنیا دونوں سے کیوں ناراض ہے. یہ مولا جناب ابو طالب سے آپ کیوں ناراض ہیں ہمیں پتا ہے، جناب خدیجہ کیوں ناراض ہیں ہمیں معلوم ہے. ہم اتنے بھولے نہیں ہیں، ہمیں خوب پتا آپ کیوں ناراض ہیں. ابو طالب سے اس لیے ناراض ہے کہ ابو طالب علی کے باپ کا نام ہے، اور خدیجہ اس لیے ناراض ہے خدیجہ فاطمہ کی ماں کا نام ہے. یہ وجہ ہے ناراضگی کی. نہ انہیں چھوڑا نہ انہیں بخشا. وہاں کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے، یہاں سنیے کیا کیا کہا جاتا ہے. پہلی بات دنیا کہتی ہے جناب خدیجہ کے سلسلے میں وہ یہ کہ جناب جب ان کا عقد ہوا تھا تو وہ طلاق شدہ تھیں. جسے قلم مل گیا، جسے موقع مل گیا، دو باتیں بڑے زور و شور سے کہتی ہے دنیا. ایک تو یہ کہ وہ طلاق شدہ تھیں، کون؟ جناب خدیجہ. اور دوسری بات بیوہ تھیں، اور بڑا زور دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بیوہ تھیں، بڑا زور دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جناب خدیجہ کے بیوہ ہونے پر آپ زور کیوں دیتے ہیں. یہ اتنا زور دے کے جو کہا جاتا ہے خدیجہ بیوہ تھیں، ہمیں معلوم ہے کہ انہیں بیوہ کہہ کر آپ کس کی عظمتوں کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نہ بیان کریں یہ الگ بات ہے، مگر کہا طلاق شدہ تھی. اے میرے عزیزو، یہ سب دشمنان اہل بیت کی گڑی باتیں ہیں، ورنہ جناب خدیجہ نہ طلاق شدہ تھی اور نہ بیوہ تھی. مجمع ہم سے پوچھے گا مولانا بات بغیر دلیل کے نہ دیجئے، دلیل کیا ہے کہ خدیجہ طلاق شدہ ہے؟ میرے عزیزو دلیل میرے پاس ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اور اس سے بڑی دلیل ہو بھی نہیں سکتی. جناب خدیجہ طلاق شدہ نہیں تھی. دلیل یہ ہے کہ ہر طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو بن سکتی ہے مگر بطول کی ماں نہیں بن سکتی. ہائے 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 ہائے، جواب دیا. ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھا مجمع. ہر طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو بن سکتی ہے مگر بطول کی ماں نہیں بن سکتی. بطول کی ماں طلاق شدہ، وہ طلاق شدہ بھی نہیں تھی، بیوہ بھی نہیں تھی، اور بڑا زور دیتی ہے دنیا بیوہ تھی. خوب لکھتے ہیں بیوہ تھی. اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، اگر مجمع میری بات سمجھ جائے گا تو میں پہلی فرصت میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا. اگر سمجھ گیا. اس بات پر دنیا بڑا زور دیتی ہے کہ خدیجہ طلاق بیوہ تھی، بیوہ تھی، بیوہ تھی. بڑا زور دیا جاتا ہے. خدیجہ کون نے کہا بیوہ تھی؟ اس بات پر آپ بڑا زور دیتے ہیں کہ خدیجہ بیوہ تھی، بیوہ تھی. اس بات پر آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ ازواج پیغمبر میں خدیجہ ہی ایک ایسی زوجہ تھی جنہیں شوہر کنوارا ملے. ارے صلوات پڑھیے بر محمد. ہائے ہائے ہائے، ایک اور صلوات سے مل کے پڑھ دے بابا نے بنا. نہیں غور کیا. چلیے نماز بچ گئی میری. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. تو 2 شخصیت ہیں، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ. ایک نے اولاد سے زیادہ چاہا اور دوسرے نے مال سے زیادہ چاہا.
ہے مال سے زیادہ. دیکھیے ہمیں کسی حضور کی زوجہ سے کوئی عداوت تو ہے نہیں, دشمنی تو ہے نہیں, ہم سب کو مانتے ہیں. یہ خامخواہ کی بات ہے کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں نا, ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت. نہیں جملہ سنیے گا, جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت, اور اس پر بھی لعنت جو برے کو صحابی کہے. استغفر اللہ. نا ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے, مگر حقائق کا بیان کرنا جرم ہی نہیں ہے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, مگر سب کا اپنا ایک مقام ہے اور جناب خدیجہ کا اپنا ایک مقام ہے. آپ سب کو ان سے نہ ملائیے, سب میں اور جناب خدیجہ میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. حضور کی جتنی ازواج ہیں سب محترم ہیں, سب کو مانتا ہوں, مگر سب میں اور جناب خدیجہ میں بڑا فرق ہے. مجمع پوچھے گا مولانا کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سب کو اسلام نے پالا ہے, اسلام کو خدیجہ نے پالا ہے. ارے صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. آج ہمارے یہاں علماء, ہمارے یہاں جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو جناب خدیجہ کے دولت اور مال پر بحث کر رہے ہیں. کتنی دولت تھی, کتنی دولت تھی, اما اتنی تھی کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو کہتا صاحب یہ جو کہا جاتا 80,000 ناقے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا. علامہ عماد زادہ ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے زنان اسلام, پڑھیے آپ. اس میں انہوں نے لکھا کہ 80,000 ناقے. مال تجارت کا لدے ہوئے جزیرۃ العرب کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جہاں پر رواں دوانہ رہتے ہوں. 80,000 ناقے. اور انہیں کے جملے ہیں, جملے سنیے گا, انہیں کے جملے ہیں کہ مکے میں آپ کا مکان کچھ اتنا بڑا تھا کہ مکے کی کل آبادی بیک وقت آپ کے مکان میں رہ سکتی تھی. بیک وقت آپ کے مکان میں رہ سکتی تھی. جملہ سنیے گا. اور لکھتے ہیں کہ جب دسترخوان رشتہ تھا تو 5,000 غلام اور کنیزیں ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. 5,000 غلام و کنیزیں, یہ ان کے جملے ہیں, نہ ملے میں مجرم. 5,000 غلام و کنیزیں. پھر انہیں لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ اور رسالت مآب کے رشتے قبول کیا ہے تو جناب خدیجہ نے شکرانے کے طور پر 2,500 غلام اور کنیزوں کو رائے خدا میں آزاد کر دیا. رائے خدا میں آزاد کر دیا. پھر ان کے جملے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کو جناب ابو طالب دولہا بنا کے لے کے چلے اور بارات دروازے پہنچی تو آپ کو حکم تھا کہ 1,000 غلام اور کنیزوں کو رائے خدا میں آزاد کر دیا جائے. اور جب جناب ابو طالب نے عقد پڑھ دیا تو پھر آپ کا حکم تھا کہ 1,000 غلام اور کنیزوں کو رائے خدا میں آزاد کر دیا. اب ان کے جملے ہیں کہ اور اس کے بعد جب جناب خدیجہ جناب ابو طالب کی بہو بن کر چلی ہیں تو آپ کو حکم تھا ہر ایک قدم پر 1 غلام 1 کنیز 1 غلام 1 کنیز 1 غلام 1 کنیز. یہ آپ کا حکم ہے ہر قدم پر 1 غلام 1 کنیز. یہاں تک یہ لکھا کہ سارے غلام آزاد ہو گئے, ساری کنیزیں آزاد ہو گئی, بس 1 غلام بچا, 1 کنیز بچی. غلام کا نام میسرہ تھا. وہ آگے بڑھ کہتا اے میری مالکہ, کیا آپ ساری کنیزوں کو آزاد کر دیں گی یا کسی ایک کو اپنی خدمت کے رکھیں گی؟ تو جناب خدیجہ نے غلام دیکھا کیا بکتا ہے, ارے کنیز تو شہزادیاں رکھتی ہیں, اب تو میں خود کسی کنیز بن گئی. ارے بھائی صلوات پڑھیے بر محمد. یہ ہے جناب خدیجہ. تو نہ بھیا بیوہ تھی نہ طلاق شدہ تھی, اور مال اتنا تھا کہ قرآن نے قصیدہ پڑھا. بس آخری بات سنیے, مجلس تمام ہو. ایک محسن اسلام
ایک محسن اسلام، مگر نہ انہیں بخشا نہ انہیں چھوڑا، یہاں قیدہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آخری بات سنیو، مجلس تمام ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے، جی فاطمہ جناب ابو طالب کی بہو کا نام ہے۔ جب تک سب نہیں بولیں گے بتانے کس کا نام ہے؟ بہو کا نام ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ رشتے کے معاملے میں بہت کچھ دیکھ سن کے رشتہ دیا اور لیا جاتا ہے۔ خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ رشتہ دیتے وقت اور لیتے وقت بہت کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میں خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کا جو حالت ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ دیکھ سن کر لیتے اور دیتے ہیں۔ جناب ابو طالب کی بہو کا نام فاطمہ ہے۔ ایک دور تھا جب مولائے کائنات کو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا، سب وہ گالیاں دی جاتی تھی 70,000 ممبروں سے، سب سنتے رہتے ہیں۔ کیا میں اپنے اس محترم مجمع سے پوچھ سکتا ہوں یہ جو مولائے کائنات کو برا بھلا کہا جاتا تھا یہ سلسلہ بند کس نے کروایا؟ کیا وہ ایک صاحب آئے جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے بند کروا دیا؟ جی بند کروا دیا۔ بڑی خوبصورت بات علامہ طاہر القادری نے لکھی کہ خدا رحمت کرے عمر بن عبدالعزیز پر کہ جنہوں نے سلسلہ بند کروایا، خدا رحمت کرے اس پر جناب عمر عبدالعزیز جنہوں نے سلسلہ بند کروایا۔ ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، جس نے سلسلہ بند کروایا اس پر خدا کے رحمت، تو جس نے شروع کروایا بند کروا دیا۔ لیکن بڑے عادل تھے، بڑے انصاف پسند، بند کروا دیا۔ بچپن سے سنتا ہوا چلا آ رہا، بڑے انصاف پسند تھے، سلسلے کو بند کروا دیا۔ سوال یہ کہ انہیں کیا پڑی تھی، کیوں بند کروایا؟ تو تلاش جاری رہی، یہاں تک ایک کتاب ملی جس کتاب کا نام ہے خاتم النبیین، 2 جلدیں عربی میں۔ جب دوسری جلد پڑھی تب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے بند کروایا۔ کیوں کروایا؟ اب انہوں نے کیا لکھا ہے، جب مجمع زوردار سلوات پڑھے گا تب میں سناؤں گا، سب مل کے سلوات پڑھیں۔ زمانہ ان کا ہے عمر بن عبدالعزیز، بعنوان خلیفہ اور حکومت پر ان کا قبضہ ہے، حاکم ہے۔ لکھا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، بہت سے لوگوں کو۔ ایک دن تخت خلافت بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی نوجوان آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آیا ہوں مشرف اسلام ہونے کے لیے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان۔ انہوں نے اسے کلمہ پڑھوایا اور پڑھوا کر مسلمان بنا لیا۔ کل تک یہودی تھا، آج کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ اب یہ یہودی قوم دنیا کی چالاک ترین قوم ہے، جب پوتے ایسے ہیں تو دادا کیسے رہے ہوں گے؟ چالاک ترین قوم، یہاں تک کہ لکھا کہ مسلمان بن گیا۔ جس دن اسلام لایا تھا وہ دن تھا جمعرات کا، اور جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، نہ پڑھتے ہوں الگ بات ہے، مگر پتہ سب کو کہ جمعے کا دن آ گیا۔ جمعے کو ہوتی تھی نماز جمعہ، اور نماز جمعہ بھی کوئی اور نہیں موصوف ہی پڑھاتے تھے۔ لکھا کہ آئے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، تو وہ بھی آیا، چونکہ نیا نیا اسلام لایا تھا، لہذا اس وقت کے لوگوں نے پہلی صف میں جگہ دی، وہ پہلے صف میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ گئے خطبہ دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ابو طالب کافر تھے، مشرک تھے، حضور نے آخری وقت کہا چلا کلمہ پڑھ لیجئے، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مومن نہیں تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، علی ایسے تھے، علی ویسے، وہی جو ہوتا آیا تھا، یہ بک رہا ہے وہ سن رہا ہے۔ تو اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے نمازی کان نے پوچھا یہ کیا بک رہا ہے؟ ابو طالب کافر تھے، ابو طالب مشرک تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا۔ ارے انہی سنیے گا، ارے انہی شخصیتوں کی تاریخ سن کے تو اسلام لایا ہوں، اور انہیں کو کافر بتلا رہا ہے۔ لکھا ہے کسی صورت نماز تمام ہوئی، سب گئے اپنے گھر یا ان کے گھر، سب تو اپنے گھر گئے یا ان کے گھر، پھر سلام کر کے بیٹھ گیا۔
کہا سب گئے اپنے گھر، تو میرے گھر کیوں آئے؟ کہا ایک کام ہے آپ سے۔ کیا کام ہے؟ کہا ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شرف بھی آپ ہمیں بخش دیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے۔ کہا آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے۔ کہا میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ کہا کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ مجمع پچھلی بات بھول گیا، فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کر رہا، فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے۔ کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا معاف کیجئے گا، میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، میں تجھے داماد نہیں بناؤں۔ کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، اور میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو، آیا مجمع نہیں سمجھ رہا بھائی، ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا، اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں دیں گے؟ کہا نہیں دوں گا۔ کہا اچھا اگر آپ نہیں دیتے تو میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا پہلا سوال تو یہ بتائیے، آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ ہائے 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 ہائے، ارے مجمع نہیں سمجھا، بات مکمل ہو گئی۔ کہا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا اللہ کا رسول؟ کہا یہ بندہ فضول، وہ نور علی نور، ہم نور سے بہت دور، وہ بحر زخار، ہم قطرے بیکار۔ کہا بے شک نبی پاک ہم سے افضل ہیں۔ کہا آپ سے افضل ہے؟ کہاں؟ کہا دوسرا سوال یہ بتائیے، آپ کی بیٹی افضل ہے رسول پاک کی بیٹی؟ ارے اب تو جاگ جائیں آپ، مجمع ہائے ہائے۔ کہا یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا رسول پاک کی بیٹی۔ کہا میری بیٹی وہ باغ جنا کی پھول، یہ شام کے گلیوں کی دھول۔ ارے صلوات پڑھیے بابا دے بلو، ہائے ہائے ہائے۔ کہا بے شک نبی پاک کی بیٹی میری بیٹی سے افضل ہے۔ کہا آپ سے نبی افضل؟ کہا بے شک آپ کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی افضل؟ کہا بے شک۔ کہا پھر بھی آپ ہمیں اپنا داماد نہیں بناتے، اس لیے کہ میرا باپ کافر ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا، اس لیے کہ میرا باپ کافر ہے، تو مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایک ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر ہے۔ تو اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کیوں دے دیا؟ تو کہتا ہے کس نے تجھ سے کہہ دیا ابو طالب کافر تھے؟ ہائے ہائے، کس نے کہہ دیا کہ ابو طالب کافر تھے؟ کہا بھی 1 گھنٹہ پہلے آپ تو مسجد میں فرما رہے تھے۔ کہا نہیں ابو طالب کافر نہیں تھے، ابو طالب مجھ سے کہا عجیب مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ گھر میں جھوٹی بات۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ تو حضور نے فرمایا قسم ہے
اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ اسلام بڑے احسان ہے انہیں دو شخصیتوں کا، ایک جناب ابو طالب کا اور ایک جناب خدیجہ کا، اور میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف ابو طالب کا، فقط ابو طالب کا۔ اور میں کیا، میری کیا بساط اور کیا حیثیت، میرا مولا حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، اور پہنچ کر آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے، اس پہلے خطبے کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ نحنو من سلالت ابو طالب، ہمیں پہچانو، ہماری رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے۔ بس آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہی ہے مال مجلس۔ میں اکثر پڑھتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا، کہ فضائل کوئی ذاکر چاہے کتنا ہی پڑھ دے، لیکن جب تک مصائب نہ پڑھے اس وقت تک وہ بی بی جو بقی چھوڑ کر مجلسوں میں آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی ہے۔ شہزادی جو آتی ہیں وہ فضائل سننے نہیں آتی ہیں، نا، وہ تو اس لیے آتے کہ دیکھے میرے غریب لال کے غم میں کون کون آنسو بہاتا ہے۔ اور میں کہوں تو میری زبان جل جائے، میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ بقی تو چل کر پہلے شام جاتی ہے، بیٹی کے روضے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی اے بیٹی زینب، تیرے بھائی کے چاہنے والوں نے فرشازہ بچھائی ہے، کیا تو نہ چلے گی؟ تو وہاں تو جناب زینب چلتی ہیں، اور چند قدم چلنے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، اماں ذرا ٹھہر جائیے۔ بیٹی کیوں؟ کہتی ہے اماں یہیں پر ایک قید خانہ ہے، اور اس قید خانے میرے 4 برس کی بھتیجی موجود ہے۔ آتی اے بیٹی سکینہ، تیرے بابا کے چاہنے والوں نے فرشازہ بچھائی ہے، کیا تو نہ چلے گی؟ کیا تو نہ چلے گی؟ تو وہاں جناب سکینہ چلتی ہے۔ اے ارباب ازا، یہ سکینہ امام کی اس بیٹی کا نام ہے جس سے امام کو بڑی محبت تھی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، مگر آپ کو کیا خبر کہ امام اپنی بیٹی کو کتنا چاہتے تھے۔ ایک جملہ بڑا عجیب لکھا ہے مختلف کتابوں میں کہ سکینہ امام کی اس بیٹی کا نام ہے کہ جو زمین پر کم چلی ہے گودوں میں زیادہ رہی ہے، کبھی چچا کی گود میں، کبھی بھائی کی گود میں، کبھی بابا کی گود میں۔ رونے کے لیے ایک جملہ بہت عزادارو لکھا سکینہ امام کے بیٹی کا نام ہے کہ جسے اتنا پیار ملا جتنا کائنات میں کسی بچی کو نہ ملا، اور یہ بھی سچ ہے اتنے تماچے میں کوئی بچی نہ کھائی جتنے تماچے اس یتیمہ نے کھائے۔ اور جب جب تماچے لگے سکینہ نے فراد کر رخ کیا، آواز اے چچا، اے چچا، آواز گریہ بلند ہے۔ اللہ انہاں کو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو 4 فقرے مصائب میں پڑھوں گا۔ ارباب ادا امام کتنی محبت تھے امام، نماز تہجد میں اللہ نے دعا مانگی تھی اللہ سے، امام نے پروردگار تو مجھ حسین کو ایک بیٹی دے دے، لیکن یا اللہ ایسی بیٹی ہو کہ نہ اس کو سکون ملے میرے بغیر، نہ مجھے سکون ملے اس کے بغیر، اور جب تو مجھے پکارے تو میں اپنی بیٹی کو روتا چھوڑ کر تیری طرف آ جاؤں۔ اللہ نے بیٹی دی، نام فاطمہ رکھا، مگر چونکہ بچی اپنے باپ کے دل کا سکون بن گئی اس لیے اس کا نام سکینہ پڑ گیا، اس لیے اس کا نام سکینہ پڑ گیا۔ 10 شعبان 57 ہجری کو ولادت ہوئی، 10ویں محرم کو یہ بچی 3 سال کچھ مہینے کی تھی، 4 سال بھی پورے نہ تھے، 3 سال کچھ ماہ یہ بچی۔ اور ایک بات جب امام رخصت آخر کے لیے آئے تو سکینہ نے بڑھ کے باپ کا دامن تھام لیا، بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام نے کہا بیٹی کیا تو پیاسی نہیں ہے؟ کہا بابا زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں۔ کہا بیٹی جا رہا ہوں شاید تیرے لیے پانی لا سکوں، شاید تیرے لیے پانی لا سکوں۔ بچی نے روک کے کہا بابا یہی کہہ کے تو چچا بھی گئے تھے، مگر اے بابا میرا چچا نہیں آیا، بابا میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ درِ خیمہ پہ امام ہیں، بچی دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ صاحب مصاب الاخیار نے لکھا کہ جناب عباس کے ایک 4 برس کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، جو اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا تھا۔
جب بہن کو روتے دیکھا تو آیا اپنی ماں کے پاس، آ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہتا ماں میری بہن سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا تجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں ماں مجھے نہیں معلوم۔ کہا بیٹا تیری بہن سکینہ اس لیے رو رہی ہے کہ تمہارا چچا مقتل جا رہا ہے۔ عباس کے بیٹے نے پوچھا ماں چچا مقتل کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے کہ تمہارا چچا سردار لشکر ہے۔ عباس کے بیٹے نے پوچھا ماں کیا سردار لشکر بھی مقتل جاتا ہے؟ تو جناب عباس کے زوجہ نے رو کے کہا ہاں بیٹا جاتا تو ہے، مگر اس وقت جاتا ہے جب لشکر کا لمدار مار ڈالا جاتا ہے۔ اے ارباب اعضاء، اب خدا نہ کرے عباس کا بیٹا ماں سے پوچھے اے اماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ مگر ہاں آزادر ہوا بھی یہی، ایک بار عباس کے بیٹے نے پوچھا اے ماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ جب بیٹے نے پوچھا تو ماں نے بیٹے گود میں اٹھا لیا، فرات کرو کیا، آواز دے میرے والی و وارث، ارے بیٹا پوچھ رہا ہے کیا چچا کے لشکر کا علمدار مارا گیا؟ کہا بیٹا تو یتیم ہو گیا، تیرا بابا مارا گیا، میں مصائب پڑھ چکا۔ بھائی ایک بار باپ کے باوفا بیٹے نے پوچھا اماں اگر چچا کے لشکر کا علمدار بن جائے تو کیا چچا مقتل نہیں جائے گا؟ کیا چچا مقتل نہیں جائے گا؟ عباس کے زوجہ نے کہا ہاں بیٹا پھر چچا مقتل نہیں جائے گا۔ ایک بار عباس کا بیٹا باپ کے خیمے میں آیا، باپ کے نیزے کو اٹھایا، اپنے دوش پر رکھا، درے خیمہ پر آیا، ہاتھ جو کہتا ہے چچا اب آپ مقتل نہ جائیے، میں آپ کے لشکر کا علمدار بنوں گا۔ عباس کے بیٹے نے یہ کہا، امام نے گود میں اٹھا لیا، فرات کرو کیا، آواز اے بھیا عباس، ارے مبارک ہو تیرا بیٹا علمدار بن گیا، اے بھیا عباس تیرا بیٹا مجھے مقتل ملا۔